السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کلاس 146 میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ المومنون، آیت 12 سے آیت 118 تک، یعنی اینڈ تک۔ علم حاصل کرنے تو ہم سب الحمدللہ نکلے ہیں، وہ اپنے اپنے گھروں میں ہی پڑھ رہے ہیں، تو ہم سب بھی انشاءاللہ انہی میں شمار ہوں گے۔ تو واپسی تک کی یعنی کہ کلاس مکمل ہونے تک کی اللہ کی راہ میں شمار ہوتا ہے وہ شخص۔ تو الحمدللہ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو خاص اپنے جو طالب علم ہیں ان میں شامل فرمائے، اور ان کی جیسے اللہ تبارک تعالیٰ نے فضائل بتائے ہیں احادیثوں میں، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں شامل فرمائے، ہم سب کے والدین اور ہم سب کے درجات کی بلندی عطا فرمائے آخرت میں، اور اللہ تبارک تعالیٰ اپنے قریب میں ہم سب کے والدین کو ٹھکانہ عطا فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 12۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے یعنی مادے سے پیدا کر دیا ہے۔ یہاں سے آیت نمبر 12 سے آیت نمبر 16 انسان کی تخلیق کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، اور تقریباً آیت نمبر 12 سے آیت نمبر 22 تک اللہ تبارک تعالیٰ نے کائنات میں اور خود انسان میں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے نا، تو اس کی طرف انسان کو غور فکر دلایا ہے۔ تو کائنات میں قدرت الہی کے جو مظاہر ہے اس کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غور فکر کرایا ہے۔ تو جو انسان کی تخلیق ہے اس کی طرف غور فکر، پھر اس کے بعد تخلیق کائنات کی طرف اللہ تبارک تعالیٰ نے اشارہ فرمایا۔ تو یہاں آیت نمبر 12 سے آیت نمبر 16 تک کی انسان کی تخلیق کس طریقے سے ہوئی اس کی طرف اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو غور فکر کرایا ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 13۔ پھر ہم نے اسے ایک محفوظ ٹھہرنے کی جگہ میں نطفہ بنا کر رکھا، یعنی محفوظ ٹھہرنے کی جگہ سے مراد یہاں پر ماں کی جو رحم مادر ہے اس کے مراد ہے اس سے۔ آیت نمبر 14 دیکھیں، اور پھر ہم نے نطفے کو خون کی پھٹکی بنایا، اور پھر ہم نے پھٹکی کو لوتھڑے میں ڈالا، اور پھر ہم نے لوتھڑے سے ہڈی بنائی، پھر ہم نے ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا، پھر ہم نے اسے اور ایک ہی صورت میں بنا دیا، چنانچہ وہ بڑا برکت والا ہے اللہ تعالیٰ جو اس نے عمدہ بنانے والا بنایا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے، سب سے بڑھ کر بہترین بنانے والے ہیں، احسن الخالقین ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کیسی ہے؟ احسن الخالقین، سب سے بہترین تخلیق کرنے والے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، آیت نمبر دیکھیے، آیت نمبر ہے 15، اور بے شک تم اس کے بعد ضرور مرنے والے ہو، پھر یقیناً تم قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، اور بلا شبہ ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان تہ بتہ یعنی ایک کے اوپر ایک پیدا کیے ہیں، اور ہم اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر غور فکر دلایا ہے۔ یہاں پر بھی کیا ہے، اب کیا ہے، یہاں سے شروع ہو رہا ہے جو کائنات میں بکھری پڑی ہیں جو نشانیاں، اس کی طرف غور فکر ہے۔ آیت نمبر 17 سے آیت نمبر 22 تک کی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آسمان پر 7 طبقے بنائے، یعنی کہ ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک۔ جسے آپ نے کبھی مثال کے طور پہ نا ایسی کوئی چیز دیکھی ہوگی، کوئی جس کے اوپر لیئر ہوتی ہے، تو ایک کے اوپر ایک لیئر، جیسے بلڈنگ ہم نے دیکھی نا ایک کے اوپر ایک بنی ہوئی ہوتی ہے۔ آج تو کیا ہے 100 مالے اور 500 مالے کی بلڈنگ تیار ہو رہی ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے 7 آسمان بنائے اسی طریقے سے ایک کے اوپر ایک، اور پھر 7 سیاروں کی گردش کے راستے بھی ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر غور فکر دلا رہے ہیں، جو پھل ہیں، انگور ہے اور زیتون ہے اور کشتی ہے، اس طرف کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غور فکر دلایا ہے۔ آیت نمبر دیکھیں، آیت نمبر ہے 18، اور ہم نے آسمان سے ایک خاص اندازے سے پانی نازل کیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ خاص اندازہ، ٹھیک ہے، تو اندازہ کیا ہے؟ خاص اندازہ، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا
کہ ایک ہی ساتھ سارا پانی انڈیل دیا جاتا، یا ایک ہی جگہ ایک ہی خاص مقصود جو جگہ ہے وہیں پہ سارا کا سارا پانی کیا ہوتا، ٹینکی جیسا خالی کر دیا جاتا؟ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک لمٹ کے اندر پانی نازل کیا، اور کیا کیا، اور وہ بھی نازل ہوتا ہے پانی، آپ نے دیکھا گرتا کیسے، بالکل چھوٹی چھوٹی سی بوندوں کی شکل میں۔ اگر ایک بڑا سا بوند گر جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، انسان تو زخمی ہو جاتے ہیں نا، سب گھائل ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے پانی نازل فرمایا جیسے لگتا ہے کوئی بیٹھا ہوا چھنی سے چھان رہا ہے نا، ایسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ پانی نازل فرمایا خاص اندازے سے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے اسے زمین میں ٹھہرا دیا، اور پھر بلا شبہ ہم اسے لے جانے پر یقیناً قادر ہیں۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 19، پھر ہم نے اس پانی کے ذریعے سے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغات اگائے، اور تمہارے لیے بہت سے پھل ہیں، اور ان میں سے بعضوں کو تم کھاتے بھی ہو، اور وہ زیتون پیڑ جو طور سینا میں پیدا ہوتا ہے، اور وہ کھانے والوں کے لیے تیل اور سالن کے لیے اگتا ہے۔ تو سعودی عرب میں دراصل جو زیتون کا جو درخت ہے، تو وہاں پر وہ جو اس زمانے میں یعنی 14.5 سال پہلے کیا ہوتا تھا کہ وہ بابرکت تھا، کہ کھانے والوں کے لیے وہ کیا ہے، دراصل وہ جو سالن کا کام کرتا تھا، اور پھر کیا ہے وہ اس کو جلانے کے لیے بھی کام میں لایا جاتا تھا، یعنی کہ اس سے چراغ وغیرہ روشن کیے جاتے تھے۔ اور سالن سے مراد یہاں پہ یہ ہے، جیسے عرب کے جو لوگ ہوتے ہیں، جیسے ہم لوگ سالن کھاتے ہیں نا مسالوں والا اور شوربے دار، ایسا وہ لوگ سالن نہیں کھاتے، وہ لوگوں کا سادہ کھانا ہوتا ہے۔ اور وہ لوگ جیسے ہم لوگ اوپر سے مطلب کہ پیور گھی ہے یا بٹر ہے اوپر سے ہم لوگ ڈالتے ہیں، اس طریقے سے وہ اپنی جو چیزیں ہیں اس کے اوپر اوپر سے چھڑک دیتے ہیں زیتون کا تیل، یعنی کہ اس کو پکاتے نہیں، پکانے سے کیا ہوتا ہے اس کی جو طاقت ہے، وٹامنس ہے، وہ سب جل جاتے ہیں۔ تو بطور جیسے بٹر یا پیور گھی کی طرح وہ لوگ اوپر سے چھڑکتے ہیں، تو سالن کے لیے اس کو کیا ہے وہ اگتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر فرمایا ہے، کیا ہے یہ زیتون کا تیل بہت بابرکت ہے، اس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر فرمایا ہے۔ زیتون اور زیتون کا تیل دونوں ہی کیا ہے بہت ہی مفید ہے، بہت ہی فائدے مند ہے۔ آیت نمبر دیکھیں، آیت نمبر 21، اور بلا شبہ تمہارے لیے چوپایوں میں ضرور عبرت ہے۔ ٹھیک ہے، چوپائے یعنی 4 پیروں والے جانور ہے، تو اس میں انسانوں کے لیے کیا عبرت ہے؟ آیت دیکھیں کہ ہم تمہیں اس میں سے پلاتے ہیں ان کے پیٹوں میں جو ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو کیا پلاتے ہیں، ان کے پیٹوں میں جو ہے دودھ ہے سے مراد، ٹھیک ہے، اور تمہارے لیے ان میں بہت سارے فائدے ہیں، اور ان میں بعضوں کو تم کھاتے بھی ہو، تو چوپایوں میں ہمارے لیے کیا ہے عبرت ہے۔ اب انسان اس پہ ہی غور کر لے، تو کبھی غور کیا آپ لوگوں نے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ جو چوپایا ہے یعنی کہ گائے ہے، بکری ہے یا بھینس ہے، تو نارملی سا کھانا کھاتی ہے وہ، اور کیا تنکے وغیرہ ہے یا گھاس پھوس ہے یا پیلا کھانا کھاتی ہے یا گرین کھانا کھاتی ہے، اس کا تو وہی ایک ہی ہے، ہمیشہ وہ ایک ہی کھاتی ہے، ایک ہی طرح کا فوڈ لیتی ہے نا؟ آپ نے کبھی دیکھا ہے بھینس وغیرہ کو کہ کبھی وہ جو مار کے چکن وغیرہ کھا لے؟ نہیں۔ اور پھر کیا ہے کہ وہ کبھی بھی ایسا نہیں کوئی پرندہ آ کے ان کے بیٹھتا ہے ان کو وہ چبا لے، نہیں، ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو فکس کیا ہے، ان کے اندر اللہ نے جو پروگرام فٹ کیا ہے وہی وہ کھاتی پیتی ہیں، اس کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں کھاتی ہیں، صرف ایک ہی قسم کا گھاس پھوس یا یہ جو گھاس وغیرہ ہے یہی کھاتے ہیں، ہرے ہرے درخت ہیں، یا وہ جو چوپایا جو ان کا جو بھوسا ہوتا ہے وہ چارہ ہوتا ہے وہ یہ لوگ کھاتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اس طریقے کا کھانا کھانے کے بعد پھر وہ دودھ کیسا دیتے ہیں، پیور ہے، وائٹ ہے نا، بالکل وائٹ۔ تو اس میں جو عبرت لینے والے ہیں بندے بندیاں اللہ کی، تو وہ اس میں عبرت حاصل کرتے ہیں، ان کے لیے عبرت ہے کہ واقعی میں یہ جو تخلیق ہے یہ واقعی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اور کوئی دوسرا اللہ کے ساتھ تو شریک ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو اللہ کے کائنات کے اوپر جب وہ بندہ غور فکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے آگے سر تسلیم خم کر دیتا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس میں سے تم بہت سارے کو تم جو ہے دودھ بھی پیتے ہو، اور ان پر تم سواریاں وغیرہ، یعنی کہ وہ جو اس سے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں، سواریاں کرتا ہے انسان، ان سے چمڑا وغیرہ، لیدر کی جیکٹ وغیرہ استعمال میں آتی ہے، پھر اون وغیرہ بھی اس سے حاصل کرتا ہے، پھر اس سے بہت سارے انسان کام لیتا ہے ان چوپایوں کے ذریعے سے۔ اور پھر کیا ہے اس کے ذریعے سے تم کیا کرتے ہو، ان کو کھاتے بھی، ان کا گوشت وغیرہ بھی تم استعمال کرتے ہو۔ اور ان چوپایوں پہ اور کشتیوں پر تم سوار بھی ہوتے ہو۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 23، آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 54 پر 54 تک نبیوں کی محنت کا ذکر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں ان کا یہاں ذکر ہے۔ الحمدللہ ہم پچھلی سبق میں پچھلے پاروں میں پڑھ بھی چکے ہیں تمام انبیاء کے بارے میں، اور مختصر سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پہ ذکر فرمایا ہے کہ جو مسلسل انبیاء آئے انہوں نے کیا پیغام لائے، توحید کے بارے میں اپنی قوم کو طرف
پیغام لائے اور پھر انہوں نے جو تکلیفیں برداشت کی اور انہوں نے اس پہ جو صبر کیا اور پھر سالوں سال انہوں نے محنت کرنے کے بعد بھی جب ان کی قومیں ایمان نہیں لائے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سب کو کیا کیا، ان کی پکڑ کی، ان کے اوپر عذاب مسلط کیا، جس میں یہاں پر ہمیں ذکر ملے گا حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء۔ آئے دیکھیں آیت نمبر 23۔ اور بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تھا تو اس نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ چنانچہ اس کی قوم کے سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا کہنے لگے یہ تو تم جیسا ہی ایک انسان ہے، وہ چاہتا ہے کہ تم پر فضیلت پائے اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو فرشتے ضرور نازل کرتا، اور ہم نے اپنے پہلے باپ دادا میں یہ نہیں بات سنی ہے، یعنی یہ باتیں نہیں سنی، یعنی توحید کی باتیں نہیں سنی، آپس میں ایک دوسرے کو وہ ایسے کہتے ہیں۔ آیت نمبر 25 دیکھیں۔ یہ ایک آدمی ہی تو ہے جسے جنون لاحق ہے، لہٰذا تم ایک وقت تک اس کے بارے میں انتظار کرو۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے رب میری مدد کر، مدد کر کے انہوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے، تو چنانچہ ہم نے اس کی طرف وحی کی ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بنا، پھر جب ہمارا حکم آ جائے تو تندور ابل پڑیں گے اور اس میں ہر قسم کے جوڑے سے نر یعنی مادہ اور اپنے گھر والے جیسے بیوی یا بچے سوار کر لے، سوائے جس کے متعلق ان میں ہمارا قول یعنی کہ بات پہلے ہی طے ہو چکی ہے، اور تو مجھ سے ظالموں کے بارے میں بات نہ کرنا، بلا شبہ وہ غرق کیے جانے والے ہیں۔ تو تنور سے مراد ایسا چولہا ہوتا ہے جو زمین میں گاڑا ہوا ہوتا ہے، اس کے اندر آگ وغیرہ ہوتی ہے، اس میں زیادہ تر جو ہے روسٹ کیا جاتا ہے، بھونا جاتا ہے، اور روٹی وغیرہ نان وغیرہ اس سے تیار کیا جاتا ہے۔ جیسے آج کے زمانے میں ہمارا کیا ہے نیو ٹیکنالوجی ایجاد ہو چکی ہے نا، جیسے مائکرو ویو ہم لوگ کہتے ہیں، اسی طرح سے اس زمانے میں تندور ہوتا تھا، اور آج بھی بہت سی جگہوں پہ یہ ہوٹلس وغیرہ میں یہ تندور آج بھی ہوتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تندور سے پانی نکال دیے، تندور سے پانی کیا ہے ابال آیا اور پھر کیا سیلاب شروع ہو گیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کچھ بھی کر سکتے ہیں، ایک جلنے والے تندور سے پانی کا سیلاب بھی آ سکتا ہے۔ آیت نمبر 28 دیکھیں۔ پھر جب تو اور تیرے ساتھی اطمینان سے کشتی پر سوار ہو چکے تو کہہ تمام حمد یعنی کہ تمام طرح کی تعریف صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات دی۔ آیت 29 دیکھیں۔ اور کہہ اے میرے رب تو مجھے برکت کے ساتھ اتارنا اور تو سب سے بہترین اتارنے والا ہے۔ تو یہ بہت پیاری سی دعا ہے، آیت نمبر 20 جو 9 میں آئی ہے، ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین۔ تو جب بھی آپ نا کہیں پہ نئی جگہ پہ جائیں یا اپنے گھر میں ہی واپس آئیں تو یہ دعا ضرور پڑھ لیں، برکتوں والی دعا ہے کہ اللہ تو مجھے برکت کے ساتھ اتارنا اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ تو ہم سبھی اس کو پڑھ سکتے ہیں اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت یا کسی نئے شہر یا نئے جگہ جاتے وقت۔ آئے دیکھیں آیت نمبر 30۔ بے شک اس واقعے میں بھی نشانیاں اور بلا شبہ ہم ہی امتحان لینے والے ہیں۔ پھر ہم نے ان کے بعد ایک دوسری امت پیدا کی، چنانچہ ہم نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں، پھر کیا تم ڈرتے نہیں؟ آیت 33 دیکھیں۔ اور اس کی قوم کے سرداروں نے کہا جنہوں نے کفر کیا اور آخرت کی ملاقات جھٹلائی، اور ہم نے انہیں دنیاوی زندگی میں خوشحالی دی تھی، اور یہ کہ تم جیسا وہ ایک بشر ہی تو ہے، اور وہ اس میں کھاتا ہے اور اس میں جس میں سے تم کھاتے ہو، اور اس میں سے پیتا ہے جس میں سے تم پیتے ہو۔ آیت 34 دیکھیں۔ اور اگر تم نے اپنی ہی جیسے بشر کی اطاعت کی تو بلا شک تم اس وقت خسارہ یعنی گھاٹا پانے والے ہوگے۔ یعنی سب سے زیادہ لوگوں کا انکار کرنے کی وجہ کیا تھی کہ رسول کا انہی کے جیسا ایک معمولی انسان ہونا، یہ انکار کی وجہ تھی۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ نگاہ اٹھا کے اکثریت کا کیا معاملہ ہے، اکثریت کا معاملہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے یہ تو ہمارے ہی جیسے ایک نارمل انسان ہے، یہ ہمارے جیسے ایک معمولی سے انسان ہے، ہمارے ہی خاندان سے، ہمارے کنبے سے، ہمارے قبیلے سے، ہمارے ہی فیملی سے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے ہدایت دے دی؟ اب ہدایت مل گئی، اگر وہ انسان اب تبلیغ کرتا ہے تو پھر اکثریت جو ہے اپنے ہی فیملی ممبر کی کوئی بات نہیں سنتا ہے، کیونکہ وہ گھر کی مرغی کیا ہوتی دال کے برابر جیسا والا محاورہ ہوتا ہے۔ تو اکثریت کا معاملہ یہی تھا کہ وہ یہی کہتے تھے کہ یہ تو معمولی انسان ہے، ہم اس کا کیسے
اس پر ایمان لیے یہ تو ہمارے جیسا کھاتا ہے، ہمارے جیسا پیتا ہے، ہمارے جیسا رہتا ہے، ہمارے جیسا جیتا ہے، تو نہیں، یہ اللہ کا رسول نہیں ہو سکتا۔ ان کی نظروں میں کوئی رسول اسپیشل، کوئی اعلیٰ مخلوق ہونی چاہیے تھی۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 35، کیا وہ کیا وہ تمہیں وعدہ دیتا ہے کہ بے شک جب تم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ہو گئے تو بلا شبہ تم زندہ نکالے جاؤ گے؟ آیت 36 دیکھیں، ناممکن ہے، ناممکن ہے، وہ تو تمہیں جو وعدہ کر دیا جاتا ہے وہ یعنی کہ وہ ناممکن ہے۔ وہ یہ کہتے تھے، ان کی جو قوم کہتے تھے، یہ تو جو بات کہہ رہے ہیں رسول جو بھی آئے ہوئے ہیں، یعنی نوح ہے یا موسیٰ علیہ السلام، یا ہود ہے یا نوح ہے یا عیسیٰ ہے یا زکریا ہے، جتنے بھی رسول آئے اور انہوں نے یہی بات دی، یہ دعوت دی کہ تم سب نا اللہ پر ایمان لے آؤ، توحید پر ڈٹ جاؤ، اور آخرت میں تمہارا کیا ہے، حساب کتاب ہونا، اچھے عمل صالحات کرو۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ پاسبل نہیں ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آئے دیکھیں آیت نمبر 37، یہ ہماری دنیاوی زندگی ہی تو ہے، سب کچھ ہے، یعنی انہوں نے کہا، اور جس میں ہم کیا ہے، جیتے ہیں اور مرتے ہیں، زندہ ہوتے مرتے ہیں، اور ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ تو اس طریقے کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے ہی جواب دیتے ہیں کہ بس یہ جو دنیا ہے بس یوں ہی آٹومیٹکلی چل رہی ہے، اب زندگی ہے، موت ہے، بس ہم زندہ ہوتے دوبارہ مرتے ہیں، دوبارہ مطلب کہ دوبارہ ہم اٹھ کے کھڑا ہی نہیں کیے جائیں گے۔ ایک انسان زندہ جو ہو رہا ہے وہ مرنا ہی اس کو لازمی۔ تو آج کیا ہے، سائنس کا یہی تو ہے نا، اس کا یہی سائنس یہی کہتی ہے کہ بس یہ زندگی ہے اور موت ایک نارمل سا ایک روٹین ہے، اور آخرت میں یا قیامت ایسا کچھ بھی ان کے یہاں وہ اس کو یقین نہیں کرتے، بلیو نہیں کرتے ہیں۔ تو ایتھسٹ قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ آخرت پہ یقین ہی نہیں کرتے، کہتے بس یہ ایک نیم ہے، قانون کے تحت یہ سب کچھ بس چلا جا رہا ہے، ہوتا چلا آ رہا ہے، ہم دوبارہ اٹھائے ہی جانے والے ہی نہیں ہیں، ایسا وہ انکار کرتے۔ آیت نمبر 38، وہ ایک ہی شخص ہی تو ہے جس نے اللہ پر جھوٹ گڑا ہے اور ہم اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اس رسول نے کہا، اے میرے رب تو میری مدد فرما، اس لیے کہ انہوں نے مجھے جھٹلایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلا شبہ تھوڑے دنوں میں وہ اپنے کیے پر ضرور رادم ہوں گے، ضرور شرمندہ ہوں گے۔ آیت 40 دیکھیں، آیت 41، پھر انہیں انصاف کے ساتھ چنگھاڑ نے آ پکڑا، پھر ہم نے انہیں کوڑا کرکٹ بنا کے رکھ دیا، چنانچہ لعنت ہے ظالم لوگوں کے لیے، اور پھر ہم نے ان کے بعد دوسری امتیں پیدا کی۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 43، کوئی بھی امت اپنے مقررہ مدت کے وقت سے آگے نہیں نکل سکتی ہے اور وہ نہ پیچھے رہ سکتی ہے۔ آیت 44 دیکھیں، پھر ہم لگاتار مسلسل اپنے رسول بھیجتے رہے، جب بھی کسی امت کے پاس رسول آیا تو انہوں نے اس کو جھٹلایا، پھر ہم نے ایک کے پیچھے دوسری قوم کو ہلاک کرتے رہے اور ہم نے انہیں افسانے بنا دیا، چنانچہ ان لوگوں کے لیے لعنت ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ آیت دیکھیں 45، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنی نشانی اور کھلی دلیل کے ساتھ بھیجا، فرعون اور اس کے درباروں، اب یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، فرعون اس کے درباریوں کی طرف۔ تو موسیٰ علیہ السلام کس کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے؟ بنی اسرائیل کی طرف، اور فرعون اور اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر کے بھیجے گئے تھے۔ پھر انہوں نے تکبر کیا اور سرکش اور نافرمان لوگ تھے۔ تو آیت 47 دیکھیں، چنانچہ وہ کہنے لگے کیا ہم اپنی ہی طرح کے دو انسانوں پر ایمان لیے جبکہ ان کی قوم کے لوگ ہمارے غلام ہیں، یعنی ماتحت ہے ہمارے، اور پھر انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا اور وہ ہلاک ہونے والوں میں سے ہو گئے۔ اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تاکہ وہ لوگ کیا ہے، ہدایت پائیں۔ آیت 50 دیکھیں، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو اور اس کی ماں کو ایک نشانی بنایا اور ایک پرسکون بہتے ہوئے چشمے والے ٹیلے پر ان دونوں کو ٹھکانہ دیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو اور اس کی ماں کو ایک نشانی بنایا۔ تو کیا نشانی بنایا تھا؟ کہ نشانی وہ یہ تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، لیکن کیا تھا؟ بنا باپ کے۔ عیسیٰ علیہ السلام بنا باپ کے پیدا ہوئے، مریم علیہ السلام نے بچے کو جنا بنا مرد کے۔ تو یہ ایک بہت بڑی نشانی تھی رہتی دنیا تک کی۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے ان کو ایک پرسکون اور بہتے چشمے والے ٹیلے پر ان دونوں کو ٹھکانہ دیا۔ آئے دیکھیں آیت نمبر 51، فرمایا اے رسول تم پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو، بے شک تم جو عمل کرتے ہو میں اسے خوب جانتا ہوں۔ اب دراصل یہاں سے آیت نمبر 51 سے تقریباً آیت نمبر 77 تک مومنین اور کافروں کی جو صفات ہے ان کا تذکرہ ہے۔ کافروں کو ان کے اعمال پر وعید ہے اور سزا کا تذکرہ ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے رسولو، اے جو انبیاء جو رسول ہیں جتنے بھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے خطاب فرما رہے یا ایھا الرسولو، تو رسول کی جمع ہے،
تو اس میں یعنی کہ مراد سارے کے سارے تمام رسول ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے رسولو تم جو ہے کلو من طیبات پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ. ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے رسولوں سے خطاب فرمایا ہے. تو اس آیت میں اگرچہ انبیاء سے خطاب ہے لیکن انبیاء سے خطاب کر کے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی امتوں کو حکم دیا ہے کہ وہ کیا کھائیں, پاکیزہ چیز کھائیں. من الطیبات یعنی کہ پاکیزہ چیزوں میں سے کھائیں. تو طیبات سے مراد کیا ہے؟ پاکیزہ, لذت بخش اور حلال چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے رسولو تم جو ہے کھاؤ جو کیا ہے, جو من الطیبات پاکیزہ چیزیں ہیں. وَعَمَلُوا صَالِحًا اور عمل کرو صالحًا, صالح اچھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسولوں سے کہ تم پاکیزہ چیزیں کھاؤ. تو طیبات سے مراد کیا ہے؟ پاکیزہ, لذت بخش اور حلال چیزیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں. ٹھیک ہے. تو ہر نبی نے بکریاں چرائیں. کیوں چرائیں؟ کیونکہ ان کو کیا تھی, اجرت چاہیے تھی, وہ اجرت لیتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بھی اہل مکہ کی بکریاں چند قیراط کے اوس میں چراتا تھا. یہ بخاری کی حدیث ہے. تو ہر نبی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بکریاں چروائی ہیں. اور یا تو پھر جو نبی تھے کچھ نہ کچھ بزنس کرتے تھے وہ اپنا, اور یا تو شروعاتی دور میں کیا تھا, بکریاں چراتے تھے. جب بالکل وہ ٹین ایجز ہوتے تھے نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکری چراتے تھے, اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بزنس شروع کیا اس طریقے سے. تو آپ دیکھیں کہ ہر نبی نے کیا بکریاں چرائی ہیں. تو بکریاں چرانا دراصل انبیاء کی سنت رہی ہے. آپ کو پتہ ہے اس سے ایک اور چیز معلوم ہوتی ہے کہ جب انسان بکری چراتا ہے تو اس سے کیا ہوا, ان کے اندر لیڈرشپ کا جو زبردست ان کے اندر جو صفات ہے وہ ڈیولپڈ ہوئی. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ سب رسولوں کا ذکر کر کے اجمالی طور پر اور مختصر طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب سے خطاب کیا ہے کہ اے پیغمبروں کی جماعت پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک اعمال کرو, اور جو کچھ تم کر رہے ہو اسے اللہ تعالیٰ کیا ہے, خوب جانتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ آپ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ کیا کھاؤ, پاکیزہ چیزیں کھاؤ. تو رزق حلال نیک کاموں میں مددگار ہوتا ہے نا. تو پاکیزہ کھانے سے فائدے کیا ہیں؟ رزق حلال نیک کاموں میں مددگار ہوتا ہے. جب انسان کا کھانا حلال ہوتا ہے تو اس کی عبادت میں بھی کیا ہوتا ہے, خشوع پیدا ہوتا ہے. تو اکثریت میں جو نمازوں میں خشوع نہیں ہوتا تو وجہ کیا ہوتی ہے, کہیں نہ کہیں ان کے پیٹ میں حرام جا رہا ہوتا ہے. یعنی انسان ایسی ذرائع سے آمدنی لاتا ہے کہ گھر میں کیا ہوتا ہے, وہ حرام, مطلب ہے تو اللہ تعالیٰ نے حلال ہے لیکن وہ ذریعہ کیا ہوگی حرام, یعنی کہ رشوت ہے, چوری ہے, لوٹ ہے اور سود ہے. یہ سب تمام ذریعوں سے جو انسان کھاتا ہے تو پھر کیا ہے, وہ حلال چیزیں بھی حرام ہو جاتی ہیں. حرام مال کے ذریعے سے اگر آئے تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر عبادت میں خشوع ختم ہو جاتا ہے. اور جب انسان کھانے پینے میں اسراف برتتا ہے, غلط چیزیں کھاتا ہے جو اس کی صحت کے نقصان دہ ہوتی ہے, تو پھر آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ انسان نا کسی کام میں اس کا من نہیں رہتا ہے, عبادت کے قابل نہیں رکھتا ہے. اور پھر رزق میں طیب کا اہتمام بھی ضروری ہے. تو طیب چیزیں انسان کھائے, اچھا کھائے, کیونکہ جیسا انسان کھائے گا ویسے اس کی کیا ہے, اعمال بھی ویسے ہوتے چلے جاتے ہیں. تو اچھا کھائے, اچھے اعمال کرے. آیت دیکھیں, آیت نمبر ہے 52. اور بلا شبہ یہ تمہاری ملت یعنی ایک جماعت ہی کی ملت ہے, ملت اور شریعت ہے, اور میں تمہارا رب ہوں لہٰذا تم مجھے سے ڈرو. پھر انہوں نے اپنا امر یعنی دین آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. ہر فرقے کے پاس جو کچھ ہے اسی پر وہ ریجھے ہوئے یعنی اترا رہے ہیں اور خوش ہیں. چنانچہ وہ اے نبی آپ انہیں ان کی غفلت میں ایک مقرر وقت کے لیے چھوڑ دیجئے. کیا وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہم دنیا میں بھی جو بھی ان کے مال اور اولاد ہیں ان میں اضافہ ہی کیے جا رہے ہیں. آیت دیکھیں, آیت نمبر 56. تو کیا ہم ان کے لیے بھلائیوں میں جلدی کر رہے ہیں؟ نہیں, بلکہ وہ اصل حقیقت کا شعور ہی نہیں رکھتے. آیت 57 اور 58 دیکھیں. بے شک جو لوگ اپنے رب سے خوف کھاتے ہیں, ڈرتے ہیں, اور جو لوگ اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں, اور جو لوگ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں, اور جو لوگ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں یعنی کہ خرچ کرتے ہیں, جو بھی کچھ دیتے ہیں وہ, تو اس طرح ان کے دل کا جو ان کے دل خوف زدہ رہتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں. تو یہاں پہ ایسے لوگوں کی بات کی جا رہی ہے, مومنین کی بات کی جا رہی ہے, ان کی صفات کا تذکرہ ہے کہ جو اچھے اچھے کام کر کے بھی کیا ہے ہوتے ہیں, وہ ڈرنے والے ہوتے ہیں, ڈر رہے ہوتے ہیں.
یعنی کہ وہ بہت ساری نیکی کر کے بھی کیا کر رہے ہوتے، ڈر رہے ہوتے، اللہ سے خوف زدہ ہوتے. یعنی کہ حقیقی مومن جو ہوتے ہیں نا، ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر فرمایا ہے. تو حقیقی مومن وہ ہوتے ہیں، وہ سارے کامیاب ہیں. کون؟ جو یہ سارے کے سارے کام کر کے وہ کیا ہوتے ہیں، خوف زدہ رہتے ہیں. تو حقیقی مومن وہ ہوتے ہیں جو یہ سارے کام کر کے اس کے علاوہ بھی جو نیکیوں میں آگے بڑھ کر کے بھی وہ اللہ سے خوف زدہ رہتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی ریاکاری کی وجہ سے ہمارا وہ سارے عمل ضائع ہو گئے. ایسے ان کے اندر ڈر پیدا ہوتا ہے. یا پھر وہ یہ سمجھتے کہیں ایسا تو نہیں کہ مال میں کچھ حرام ملاوٹ ہو گئی ہے تو ہمارا ساری نیکیاں ضائع ہو گئی. یا وہ یہ سمجھتے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے کسی کو دیکھ کر تانا دے دیا یا اذیت دے دی تو ہمارے احسان جتلانے کی وجہ سے ہماری نیکیاں ضائع ہو گئی. اسی طرح سے وہ ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں. یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے کہیں کوئی فرائضوں میں کوئی کمی کوتاہی تو نہیں رہی، یعنی نماز میں کہیں ہم نے کوئی کمی کوتاہی یا خشوع میں ہماری کوئی کمی کوتاہی تو نہیں رہی. یعنی کہ نماز پڑھ کے وہ فخر نہیں کرتے، حج کر کے وہ فخر نہیں کرتے ہیں، صدقہ خیرات کر کے وہ فخر نہیں کرتے ہیں، روزے پورے رکھ کے وہ فخر نہیں جتاتے ہیں، شب قدروں میں جگ جگ کر کے وہ اتراتے نہیں ہیں. ہر بات میں وہ ڈر رہے ہوتے ہیں، نہ جانے کون سی ہماری جو فرائض میں کمی رہ گئی یا ہمارے انفاق میں کوئی ایسے ریاکاری تو اس طریقے سے وہ کیا ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں پوچھا تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ کیا وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں اور چوری کرتے ہیں. یعنی کہ یہاں پہ نا آیت میں کہ وہ جو ہیں جو لوگ یا تو کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں اور جو اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں، جو کچھ دیتے بھی ہیں، تو اس طرح ان کے دل میں خوف زدہ ہوتے ہیں. تو آیت نمبر 60 کے بارے میں عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں اور چوری کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صدیق کی بیٹی، نہیں، بلکہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں اور اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان سے قبول نہ کیا جائے. یہی لوگ ہیں جو نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں. کیونکہ نا وہ کیے ہوئے کہ ان کو اپنے آپ کو جو کام کر چکے وہ کافی نہیں سمجھتے. جو یہ حدیث ہے، یہ حدیث ترمذی کی حدیث تھی. تو یہ اللہ تعالیٰ کے جو خاص اسپیشل بندے ہوتے ہیں، جو فلاح پانے والے بندے ہوتے ہیں، ان کی یہ بھی صفات ہے. اور وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہم نے بہت کر لیا، میرے کافی ہے. نہیں، وہ ہمیشہ نیکیوں میں زیادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی وہ جو نیکیاں کر چکے ہیں اس کو کافی نہیں سمجھتے ہیں. نیکیوں پر اتراتے بھی نہیں ہیں، فخر کر کے بیٹھ نہیں جاتے ہیں. نہیں بہت ہو گیا بہنا، پھر نہیں اب ہم سے نہیں ہوگا، بس ہم نے بہت کر لیا، اب ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں چھٹی منانا ہے، انجوائمنٹ کرنا. نہیں، ایسا نہیں کرنے والے ہوتے ہیں. پھر وہ کیا کرنے والے ہوتے ہیں، مزید نیکیوں میں اور زیادہ بڑھتے جاتے ہیں اور زیادہ بڑھتے جاتے ہیں. آئندہ کے لیے ان کے پاس پلاننگ ہوتے ہیں، ٹاسک ہوتے ہیں، منصوبے ہوتے ہیں. تو یہ اللہ کے بندے خاص ان کی صفات ہے کہ وہ نیکی کر کے بھی وہ ڈرتے ہوتے ہیں. تو ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے نا، ہم سب کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ایسا تو نہیں کہ ہم نیکی کر کے اترانے والے ہیں، روزہ رکھ کے ہم بہت شیخی بگانے والے ہیں، یا ہم شب قدروں میں جاگ کے اترانے والے ہیں، یا ہم صدقہ خیرات کر کے لوگوں کو تانا یا احسان جتلانے والے ہیں. تو ہمیشہ کیا کریں، نیکی کر کے ڈرتے رہیں کہ اللہ کی بس بارگاہ میں وہ قبول ہو جائے. دیکھیں آیت نمبر 61. یہی لوگ بھلائیوں میں جلدی کرتے ہیں اور اب ان میں آپس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والے ہیں، اور ہم کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور ہمارے پاس ایک ایسی کتاب ہے یعنی نامہ العامہ ہے جو ہر شخص کا حال ٹھیک ٹھیک بتا دے گی اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. آیت نمبر 63 دیکھیں. بلکہ ان کافروں کے دل اس قرآن سے غافل ہیں اور اس غفلت کے علاوہ بھی ان کے کئی برے اعمال ہیں جنہیں وہ کرنے والے ہیں، یہاں تک کہ جب ان کے خوشحال لوگوں کو عذاب میں پکڑیں گے تو وہ اس وقت یہ پکار کریں گے. آیت نمبر 65 دیکھیں. کہا جائے گا کہ آج مت چیخو، یقیناً ہماری طرف سے تمہیں کوئی مدد نہیں پہنچے گی، یقیناً میری آیتیں تم پر تلاوت کی جاتی تھی تو تم اپنی ایڑیوں پر الٹے پلٹ جاتے تھے. آیت 67. تکبر کرتے ہوئے، اس قرآن کے ساتھ افسانہ گوئی کرتے ہوئے تم بےہودہ بکتے تھے. کیا پھر انہوں نے قرآن میں غور فکر نہیں کیا، یا پھر ان کے پاس کوئی چیز آ گئی ہے جو ان کے پہلے باپ دادا کے پاس نہیں آئی تھی. آیت دیکھیں، آیت نمبر 69 اور 70. یا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا نہیں لہٰذا وہ اس کے انکاری ہیں، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ اسے جنونی یعنی کہ دماغی یعنی کہ بیماری ہے، یعنی کہ کیا ہے، یہ پاگل ہے یا مجنون، اس طرح سے کہتے تھے نا. بلکہ ان کے پاس حق آیا ہے اور ان کے اکثر لوگ حق کو ناپسند کرتے ہیں. آیت 71 دیکھیں. اور اگر حق ان کی خواہشاتوں کی پیروی کرے تو آسمان اور زمین
اور جو ان میں ہے सब तबाह हो जाएगा, बल्कि हम उनके पास उनके लिए नसीहत लाए हैं और वो अपनी ही नसीहत से मुंह मोड़े हुए हैं। आयत 72 और 73 देखें। क्या आप उनसे उजरत का सवाल करते हैं? तो आपके रब का सिला तो बेहतर है और वो बेहतरीन रिस्क देने वाला है। और बिलाशुबा आप सीधे रास्ते यानी इस्लाम की तरफ बुलाते हैं। और बिलाशुबा जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं लाते वो यकीनन सिराते मुस्तकीम यानी सीधे रास्ते से हट रहे हैं। आयत देखिए, आयत नंबर 75 है। और अगर हम उन पर रहम करें और जिन्हें वो तकलीफ का शिकार और वो जिन तकलीफों का शिकार है उनको दूर कर दे, तो फिर वो बराबर अपनी सरकशी यानी नाफरमानी में अड़े रहेंगे यानी और भटकते फिरेंगे। आयत 76 देखें। और बिलाशुबा हमने उन्हें अजाब में पकड़ा था, फिर ना उन्होंने अपने रब की सामने आजीजी की और ना वो गिड़गिड़ाए। आयत देखिए, आयत नंबर 77। यहाँ तक कि जब हमने उन पर सख्त अजाब का दरवाजा खोल दिया तो वो उसमें नाउम्मीद हो गए। आयत 78। और वो वही अल्लाह है जिसने तुम्हारे लिए कान और आंखें और दिल पैदा किए हैं, तुम कम ही शुक्र अदा करते हो। तो दरअसल आयत नंबर 78 से आयत नंबर 92 तक अल्लाह तबारक तआला की अजमत इलाही का जिक्र है यानी कुदरत इलाही का बाज मज़ाहिर का जिक्र है। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे वो अल्लाह ही है जिसने तुम्हें सुनने के देखने के लिए जो चीजें हैं कुव्वतें हैं वो सब अता की हैं, जिसने तुम्हारे लिए जमीन फैला दी है और उसी की तरफ तुम्हें क्या है लौटना है पलटना है। और वो सब क्या है अल्लाह तबारक तआला तुम्हें जिंदगी देता है, मौत देता है और फिर रात और दिन का आना जाना अल्लाह ताला की ये क्या है निशानियों में से है। और फिर ये सब क्या है अल्लाह तबारक ताला की कायनात है, इस पे तुम गौर फिक्र करो। इस पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने गौर फिक्र की तरफ इंसान को दावत दी है। आयत देखिए, आयत नंबर 79। और वही है जिसने तुम्हें जमीन में फैलाया है। जमीन में फैलाया है मुराद क्या है, पैदा किया और फिर क्या है उसकी तरबियत की, परवरिश की, फिर इंसान क्या होता है, फिर उसी में क्या होता है इंसान मरता है, उसी में दफनाया जाता है। आय देखिए, आयत नंबर 79। और वही जिसने तुम्हें जमीन में फैलाया है और उसी की तरफ तुम्हें इकट्ठा किया जाएगा। आयत 80 देखिए। और वही है जो जिंदा करता है और मौत देता है और रात और दिन का इख्तिलाफ यानी आना जाना उसी का पैदा किया हुआ है। और वो भी और फिर भी क्या तुम नहीं समझते हो, अकल से काम नहीं लेते हो। आयत 81। बल्कि उन्होंने वही कुछ कहा जो उनसे पहले लोगों ने कहा था। आयत 82। उन्होंने कहा क्या जब हम मर गए और मिट्टी और हड्डियां हो गए तो क्या हमें दोबारा जिंदा करके उठाया जाएगा। तो ऐसा उन्होंने भी कहा था और ऐसा उनसे पहले लोगों ने भी कहा। एक हैरत ज्यादा बात। तो अपने तखलीक पे गौर नहीं करता कि इंसान जब एक पानी का हकीर सा कतरा था जो हाथ में भी कोई लगाना पसंद नहीं करता है ना, वो कतरा था, फिर अल्लाह तबारक तआला ने एक रहम मादर में एक मुद्दत तक ठहराया, फिर अल्लाह ने उसको जो है उसको लोथड़ा और फिर गोश्त का लोथड़ा और फिर उस पर हड्डियां और फिर ढांचा, ये सब प्रोसेस से वो गुजरा। 9 महीने की मुद्दत के बाद जो वो बाहर आया तो फिर क्या है अल्लाह तबारक तआला ने तब भी उसकी परवरिश फरमाई। और जब ऐसा बड़ा हो गया तकब्बुर करने लगा, कहता है कि क्या हम मर जाएंगे, गल जाएंगे, हड्डियां हो जाएंगी, रेजर हो जाएंगे, तो ये कैसे हो सकता है कि हमें दोबारा उठा के खड़ा कर दिया। यानी कि आखिरत का इनकार किया अक्सरियत ने और ये लोग भी इनकार करते हैं आखिरत का। आयत देखिए, आयत नंबर 83। यकीनन इसी बात का हमसे और हमसे पहले हमारे बाप दादा से वादा होता आया है। यह तो पहले लोगों की सिर्फ और सिर्फ अफसाने हैं। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने रसूलों की बात को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा असातीरुल अव्वल, ये तो सिर्फ और सिर्फ पहलों की कहानियां हैं, किस्से हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। ना तो हम दोबारा उठाए जाएंगे, ना हम जिंदा किए जाएंगे, ना हम जब मर जाएंगे तो दोबारा हमारा जिंदा होना भी नहीं है। इस तरीके से वो इनकार करने वाले थे। आयत देखिए, आयत नंबर 84। ए नबी, आप उनसे पूछें अगर तुम जानते हो तो बताओ किसकी है ये जमीन और जो कुछ इसमें है। वो जरूर कहेंगे अल्लाह ही की है। तो कह दीजिए क्या फिर तुम नसीहत नहीं पकड़ते हो। आप पूछिए सातों आसमान का रब और अर्श अजीम का रब कौन है। वो जरूर कहेंगे कि अल्लाह ही है, अल्लाह ही है, उसी के लिए है। तो कह दीजिए क्या फिर तुम डरते नहीं हो। आयत 88 देखे। आप ही पूछे कि किसके हाथ में है हर चीज की बादशाही, जबकि वही पनाह देता है और उसके मुकाबिल किसी को पनाह नहीं दी जा सकती है। और अगर तुम जानते हो तो बताओ जरा। तो वो जरूर कहेंगे बादशाही अल्लाह ही की है। तो कह दीजिए फिर तुम कहाँ से तुम पर जादू किया जाता है, यानी तुम कहाँ से फिसले जाते हो, तुम कौन तुमको जो है इस तरह से मशहूर कर देता है कि तुम खुल्लम खुल्ला अल्लाह की आयत का इनकार करते हो। आयत 19 देखें। बल्कि हम उनसे
بلکہ ہم ان کے پاس حق لائے ہیں اور بے شک وہی جھوٹے ہیں۔ آیت 91، اللہ تعالیٰ نے اپنی کوئی اولاد نہیں بنائی اور نہ اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے۔ اگر ہوتا تو ہر معبود اس چیز کو جو اس نے پیدا کی لے جاتا، اور بے شک ان میں سے ہر ایک دوسرے پر چڑھائی کرتا۔ اللہ ان باتوں سے پاک ہے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ آیت 92، وہی غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے، چنانچہ وہ اس سے بلند ہے، کہیں بلند تر ہے جو کچھ وہ شرک کرتے ہیں۔ آیت 93، کہہ دیجئے اے میرے رب، اگر تو مجھے دکھائے جو انہیں وعدہ کیا جاتا ہے، تو اے میرے رب تو مجھے ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ آیت نمبر 93، دراصل اس میں آیت نمبر 93 سے لے کے آیت نمبر 118 تک کی قیامت کے دن کے چند مناظر کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ آیت نمبر دیکھیں، آیت نمبر 94، اور بلا شبہ ہم اس بات پر کہ آپ کو دکھائیں جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ضرور قادر ہیں۔ برائی کو اس طریقے سے دفع کیجیے جو بہتر ہو اور اچھا ہو، اور ہم اسے خوب جانتے ہیں جو وہ بیان کرتے ہیں۔ اور آپ کہیں کہ اے میرے رب، میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اے میرے رب، اس سے بھی میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس حاضر ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ دعا کریں کہ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ پناہ مانگیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دعا پڑھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جو ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی کام کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ سے استعاذہ کرتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی کام کا ارادہ کرتے تھے تو آغاز میں بسم اللہ پڑھتے تھے اور اعوذ باللہ پڑھتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیطان سے اس طرح استعاذہ کرتے تھے، یہ دعا پڑھتے تھے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا اس کی تاکید فرمائی کہ ہر اہم امپورٹنٹ کام کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرو، یعنی بسم اللہ سے شروع کرو، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یاد نہ شیطان کو دور کرنے والی چیز ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الحرام واعوذ بک من الحدم ومن الغرق واعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت۔ تو یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، یہ مسند احمد اور ابو داؤد کی حدیث میں سے ہے۔ تو یہاں جو لفظ آیا ہے آیت میں حمزاتی شیطان، تو یہ جو حمزات ہیں نا یہ شیطان کے حمزات ہیں، اور حمزات کیا ہیں؟ قرطبی کہتے ہیں کہ غضب کے وہ حملے ہیں، غصے کے وہ حملے ہیں جن پر انسان غصے کے وقت اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکتا ہے، تو یہ حمزات ہیں، ٹھیک ہے۔ غصے کے وقت انسان جب اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکتا ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ حمزات ہے، کیونکہ شیطان جو انسان کو دیکھتا رہتا ہے کہ یہ کب کمزور پڑتا ہے انسان کے اوپر، جب اس کی خواہشاتیں غالب آ جاتی ہیں، کسی چیز کی محبت غالب آ جاتی ہے تو انسان کیا ہوتا ہے؟ کمزور پڑ جاتا ہے، اور جب انسان پر غم غالب آتا ہے تو وہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ تو اس لیے شیطان کا پسندیدہ کام کیا ہے کہ انسان کو غمگین رکھنا، ڈپریشن میں رکھنا۔ جب انسان شدید غصے میں آتا ہے تو انسان اپنے اوپر بھی قابو نہیں پا سکتا ہے اور وہ کمزور پڑ جاتا ہے، تو شیطان آ کر جو ہے کنٹرول کر لیتا ہے ایسے شخص پہ۔ اسی لیے انسان کو کوشش کرے کہ انتہائی جذباتی لمحات میں، چاہے وہ محبت ہو، غم ہو، خوشی ہو، باقی جذبات ہو، ان سب میں کبھی بھی وہ کمزور نہ پڑے، اللہ سے مدد مانگے اور شیطان کے حملوں سے بچے، اور شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے تعوذ بہترین چیز ہے۔ اور یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں جو آیت نمبر جو 97 اور 98 ہے، یہ بھی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی کو غصہ آ جائے تو وہ کہے اعوذ باللہ، یعنی اس سے اس کا غصہ ختم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی پناہ لے لے۔ تو تعوذ پڑھنے کی معمولی اور جو ہے نا ایک دم سیدھی سمجھی، بالکل سادی سی چیز نہ سمجھے، یعنی کہ جو تعوذ ہم سب پڑھتے ہیں تو اکثر جو اس کو اس لیے اسکپ کر دیتے ہیں کہ یہ ایک دم معمولی چیزیں نہیں، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ تو تعوذ پڑھنے کو کیا سمجھے؟ بہت امپورٹنٹ سمجھے، یہ ایک معمولی چیز نہیں ہے، چاہے وہ غصے کی حالت میں ہو، ایک غلط بات انسان کی آخرت برباد کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔
زمزم بن جوش کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھ سے ابو ہریرہ رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے یمامی، کس آدمی کے متعلق یہ نہ کہنا، کسی بھی آدمی کے متعلق یہ نہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم اللہ تجھے ہرگز نہیں بخشے گا، یا یہ نہ کہنا اور اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ میں نے عرض کی کہ اے ابو ہریرہ رضی اللہ، یہ تو ہم میں سے ہر شخص غصے کے وقت اپنے بھائی یا ساتھی سے یا کسی سے بھی کہہ دیتا ہے، اور ہم سب کا کیا معاملہ ہے؟ ہم سب اپنے بچوں کو غصے میں کہہ دیتے ہیں، اپنے بھائی بہن کو کہہ دیتے ہیں نا، اپنے ہی آپ کو کہہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا، تم میری بات کا یقین کر لو، ایسا ایسا فلاں فلاں، ہاں، سامنے والے کو یقین دلانے کے لیے ایسی باتیں مجھ سے نکال جاتے ہیں۔ تو کتنے لوگ ہیں جو غصے میں آ کر کہہ دیتے ہیں کہ نا تم جہنمی ہو، نعوذ باللہ، تمہاری اولاد جہنمی، فلاں فلاں جہنمی، فلاں جہنمی، یہ نہیں کہہ سکتے نا۔ اور غصے کے وقت انسان جو ہے اپنے منہ کے الفاظ کو کیا رکھے، کنٹرول کرے، اور منہ سے الٹی سیدھی باتیں نہ نکالے۔ تو کسی کے بارے میں بھی ایسی باتیں نہیں کہنا چاہیے، اور اپنے آپ کو کنٹرول رکھے، اور اپنے آپ کو بچا کے رکھے، غصے سے غصہ آ جائے تو ایسا نہ کرے دوسرے کے بارے میں بد دعا کرنے لگ جائے۔ تو ان سب چیزوں سے صحابہ جو تھے بہت تقوی رکھتے تھے، پرہیز رکھتے تھے، کیونکہ نا یہ بہت کمزور لمحات ہوتے ہیں کہ انسان کے اوپر جب غم واقع ہوتا ہے، بہت غصے میں ہوتا ہے، تو وہ غم میں غصے میں اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ آئے دیکھیں، آیت نمبر 99 ہے، یہاں تک کہ جب یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آئے گی تو وہ کہے گا کہ اے میرے رب، مجھے واپس بھیج دے تاکہ میں اس دنیا میں جسے میں چھوڑ آیا ہوں نیک عمل کروں۔ ہرگز نہیں، بے شک یہ ایک بات ہے جو کہنے والا ہے، اور ان کے آگے پردہ ہے، یعنی آڑ برزخ کا، اور اس دن جب تک وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک انسان جو دنیا سے رخصت ہو کے چلا جاتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں انسان کہیں پہ بھی چلا جائے، ایک اپنا پرسنلی رشتہ دار ہے نا، بھائی بہن بیٹا ماں باپ، کوئی بھی کہیں بھی جاتا ہے یا انسان خود کہیں جاتا ہے، تو ایک لیٹر ہے یا فون کالز ہے یا کچھ بھی ہے، کوئی میسیجز مل ہی جاتے ہیں، حال خبر سب کچھ مل جاتی ہے، لیکن موت کے بعد تو کبھی کسی کی کوئی خبر نہیں ملتی ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، تو ان کے آگے کیا ہے؟ ایک پردہ ہے، ایک آڑ ہے، تو برزخ میں سب کی روحیں چلی جاتی ہیں، اور وہاں جانے کے بعد دنیا سے سارے کنیکشن کٹ جاتے ہیں، لا تعلق ہو جاتے ہیں، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ تو بس وہاں سے وہاں کی جو بات ہے یہاں نہیں آتی، اور یہاں کیا ہو رہا، کون کیا کر رہا ہے، تو یہاں کی ساری باتیں وہاں نہیں جاتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک پردہ کر رکھا ہے، ایک آڑ کر رکھا ہے، اور اس دن تک کی جب وہ اٹھا جائیں گی، اور یہ عالم برزخ کا پردہ کب تک کی ہے؟ قیامت کے دن تک کی ہے۔ جب قیامت واقع ہو جائے گی تو ہر انسان کو اس کے کیے کی جزا اس کو مل جائے گی، جنتی ہوگا تو جنت میں اس کا ٹرانسفر ہو جائے گا جسم اور روح سمیت، اور جہنمی ہوگا تو اس کو جسم اور روح سمیت کہاں پہ بھیجا جائے گا؟ جہنم میں۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 101، پھر جب سور میں پھونکا جائے گا تو اس دن نہ ان میں سے رشتہ داریاں رہیں گی اور نہ وہ آپس میں سوال کریں گے، پھر جس کے پلڑے بھاری ہو گئے تو وہ وہی فلاح پانے والا ہے، کامیابی پانے والا ہے۔ آئے دیکھیں آیت نمبر 103، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو وہی ہے جنہوں نے اپنے بارے میں، یعنی اپنے آپ کو خسارے میں اور گھاٹے میں ڈالا، وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، آگ ان کے چہرے کو جلا ڈالے گی اور وہ اس میں بری شکل والے ہو جائیں گے، یعنی کہ جس کے بھی پلڑے ہلکے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو پلڑے ہلکے ہوئے تو پلڑوں کا بھاری ہونا بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ ٹھیک ہے، تو نیکیوں میں آگے بڑھنا بھی بہت ضروری ہے، اور نیکیوں میں آگے بڑھنے کے ساتھ پھر ان کی حفاظت کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ نیکیاں تو ہر کوئی کرتا ہے، نیکیوں کو بچا کے رکھنا بہت ضروری ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایسے بہت سارے کام ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کیا ہوتے ہیں، انسان کی نیکیاں ضائع ہو جاتی، برباد ہو جاتی، جیسے مثال کے طور پر غیبت ہے، غیبت کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ساری کی ساری انسان کی نیکیاں ضائع۔ جیسے شرک ہے، کسی نے شرک کیا، اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی، ضائع ہو جاتی ہیں۔ جیسے اس نے ریاکاری کی، ریاکاری کی وجہ سے اس کی ساری جو اس نے خرچ کیا ہے، مال اللہ کی راہ میں دیا، وہ سب ضائع۔ ٹھیک ہے، تو اس کی بس نیکیوں کی مثال ایسی ہے کہ ایسی بالٹی جس میں چاروں طرف چھید ہیں، چاروں طرف چھید ہے، اور پانی بھر رہا، کبھی بھر ہی نہیں رہا۔ ہم سمجھ رہے کہ ہم نے بہت ساری نیکیاں اکٹھی کر لی، لیکن ہمارا اللہ نہ کرے یہ معاملہ نہ ہو انسان کا کہ آخرت میں ہم نے تو ایسی بالٹی میں لے کے گئے جس میں پانی نہیں، باقی نیکیوں کا پانی نہیں، کیونکہ ساری طرف تو اس میں ہول تھے۔ تو ایسی بالٹیوں والی نیکیاں کرنی نہیں ہمیں۔ کیسی نیکیاں کرنی ہے؟ بہت زیادہ نیکیاں کرنی ہے جو آخرت کے لیے محفوظ ہو جائے، کوئی بھی بدعمالی ہماری نیکیوں کو ضائع نہ کرنے پائے انشاءاللہ۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 105، کیا تم پر میری آیت تلاوت نہیں کی جاتی تھی، پھر تم ان کو جھٹلا دیا کرتے تھے، تو وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی،
اور واقعی ہم لوگ گمراہ تھے، اور وہ اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال کر اور پھر ہمیں اگر دوبارہ وہی کرے تو ہمیں بے شک ہم ظالم ہیں، یعنی کہ اللہ سے وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے نکال دیجیے، اور اگر ہم دوبارہ ہم کریں برے کام خراب کام تو ہمیں اللہ دوبارہ سے ہمیں جہنم میں ڈال دیجیے گا، بے شک ہم کیا ہے ظالم ہوں گے اس وقت۔ آئے دیکھیں آیت نمبر 108، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسی میں پھٹکاری یعنی کہ ملامتی بنے ہوئے پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو، مجھ سے کلام نہ کرو۔ آیت نمبر دیکھیں آیت نمبر 109، بے شک میرے بندوں میں ایک گروہ تھا جو کہتے تھے کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لائے ہیں، لہٰذا تو ہماری مغفرت فرما اور ہم پر رحم کر، اور تو ہی سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ پھر تم ان سے دل لگی کرتے تھے، یعنی ان کا مذاق اڑاتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے تمہیں میرا ذکر بھلا دیا اور تم ان پر ہنسی کرتے تھے۔ آیت نمبر دیکھیں آیت نمبر 111، بلا شبہ میں نے آج انہیں ان کے صبر کا بدلہ دے دیا ہے کہ بے شک وہی کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا زمین میں تم کتنے سال رہے؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم 1 دن یا 2 دن یا دن کا کچھ حصہ، تو گنتی کرنے والوں سے پوچھ لیجئے۔ آیت نمبر 114 دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے واقعی تم وہاں بہت تھوڑا ہی وقت رہے، کاش کہ تم یہ بات دنیا میں جانتے ہوتے۔ تو آج انسان جو وقت کی قدر نہیں کرتا اور وقت کیا ہے ایک دم بالکل ایسے اسپینڈ کر دیتا ہے، لیکن آخرت میں کیا ہوگا، وہ کہے گا کہ واقعی میں ہم تو بہت تھوڑے وقت رہے، بہت تھوڑے سے وقت رہے۔ آئے دیکھیں آیت نمبر 115، کیا تم نے سمجھا تھا کہ ہم ہم نے تمہیں بے فائدہ یعنی بے مقصد پیدا کیا ہے، اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ اونچی شان والا ہے، بادشاہ ہے، سچا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی عرش کریم کا رب ہے۔ آیت نمبر دیکھیں آیت نمبر 117، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو معبود کو پکارے گا تو اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تو یقیناً اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے، بے شک کافر فلاح نہیں پائیں گے۔ تو جہاں سورہ شروع ہوئی تو وہاں پہ کیا بتایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ فلاح پانے لوگوں کی جو کامیابی کا بتا دی کہ یہ فلاح پانے والے لوگ ہیں۔ قد افلح المؤمنون، مومن کیا ہے؟ فلاح پا گئے، جن کے اندر وہ 7 صفات ہے۔ اب یہاں پر سورہ کے اختتام میں بتایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ کون لوگ فلاح نہیں پائیں گے، بے شک کون لوگ فلاح نہیں پانے والے ہیں؟ جو کافر ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے۔ آئے دیکھیں آیت نمبر 118، اور آپ کہیے کہ اے میرے رب میری مغفرت فرما اور مجھ پر رحم فرما، اور تو ہی سب سے بہترین رحم کرنے والا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی آج کی ہماری کلاس مکمل ہوئی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔